السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہمارے لوگ ہمارے مہمان میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریاں ٹی وی۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا موضوع ہے اسلام اور موجودہ سیاست۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں حافظ محمد فیاض الدین صدیقی، ریسرچ اسکالر محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف۔ السلام علیکم فیاض بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو فیاض صاحب، آپ کو زحمت دی کہ آپ ہماری اصلاح کریں جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں 2022 میں، کہ سیاست سے کیا مراد ہے اور اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا اور تمام میڈیا ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے ناچیز کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ معاشی اور معاشرتی عمل جو عوام کے حق میں ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ سیاست کیونکہ یہ اس دنیا کے اندر انسانوں سے وابستہ ان کے سیاسی، سماجی، معاشی، معاشرتی نظام سے وابستہ ایک خوبصورت کڑی ہے جس سے عوام متصل رہتی ہے، جس سے وہ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور سیاست جو ہے یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے اور ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ جس کو جو میری اپنی ریسرچ اور تحقیق ہے کہ اس کو جو ہے وہ تقریباً قبل از مسیح 400 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل جو ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، سقراط اور پھر افلاطون اور پھر ارسطو، تو یہ سب سے پہلے جو سقراط کے شاگرد ہیں ان کا نام ہے افلاطون۔ سب سے پہلے انہوں نے سیاست کے اوپر جو ہے وہ ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہی جمہوریہ رکھا گیا۔ پھر اس کی جب انگلش میں ٹرانسلیٹ وہ ہوئی، انگلش زبان میں اس کو مرتب کیا گیا تو وہ ری پبلک کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال قبل جو ہیں ارسطو، جو ایک مشہور فلسفی گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب لکھی سیاست، اور پھر وہ بہت زیادہ معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ لوگوں سے وابستہ اور پھر انوالو ہوئی، اور اس طرح اس کتاب نے بہت پذیرائی حاصل کی۔ تو اس طرح سیاست جو ہے یہ ایک بڑا قدیم ترین موضوع ہے جس کو کئی ہزار سال پہلے سے دیکھا گیا ہے، اور یہ یعنی زندگیوں سے، یہ تو کتابی صورت میں تو چلیں اس کو سقراط اور افلاطون ارسطو جیسے فلسفی لوگوں نے لکھا ہے، لیکن سیاست جو ہے یہ زندگی کی جو ابتدا ہے، یعنی بدایت سے لے کے نہایت تک سیاست انسان کی زندگی سے یعنی وابستہ ہوتی ہے اور لازم ملزوم ہے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ سیاست کی جو شرعی حیثیت ہے اسلام میں وہ کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سیاست اصل میں جو ہے جس کو قرآن نے بھی مختلف مقامات میں اس کو واضح فرمایا ہے کہ سیاست کس چیز کا نام ہے، اسلام اور سیاست ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ حاکم جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ حاکم معاشرے کے اندر رہ کر جو سربراہی کرتا ہے وہ حق اور باطل میں یعنی تمیز کو پیدا کرتے ہوئے، فرق کو پیدا کرتے ہوئے وہ حق کا پرچار کرے، اور پھر ظالم اور مظلوم کو دیکھتے ہوئے وہ مظلوم کا جو ہے وہ اس کے حق میں آواز کو اٹھائے، اور پھر لوگوں کو یعنی فتنے سے بچا کر، فتنوں و فساد سے بچا کر انہیں اصلاح کی طرف لائے۔ حقیقت میں سیاست جو ہے وہ شرعی حیثیت سیاست کی یہ ہے، اور یہ اسلام سے ایک وابستہ نظام ہے۔ جس طرح کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ فرمایا اعدلوا اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے قریب ہے، تو اس سے مراد ایک تو عام انسان ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ حاکم کے لیے اس بات کو زیادہ واضح کیا گیا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
السلام کا فرمان بھی ہے کہ بروز قیامت جو عادل حکمران ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنا صاحبان رحمت عطا فرمائے گا، یعنی اس کو اس قیامت والے دن مخصوص لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمتوں کے صاحبان میں رکھے گا، اور ان میں جو ہے وہ یہ ایک ایسا حکمران بھی ہے، ایسا سیاستدان بھی ہے کہ جس نے شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کی۔ اچھا، بہت شکریہ۔ سیاست کی شرعی حیثیت آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمائی۔ تو جو سربراہ مملکت پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ اصل یہی چیزیں ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سربراہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سربراہ کے لیے عادل ہونا، زاہد ہونا، وہ تقوی سے متصل ہو، متصف ہو، پرہیزگار ہو، اس کے اندر شریعت کا نور ہو، وہ طریقت کی پہچان رکھنے والا ہو، یعنی جتنے بھی یہ اوصاف ہیں، اوصاف حمیدہ، یہ ایک سربراہ کے اندر ہوں تو تب جا کے وہ اس مقام کے اوپر پہنچتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں کہ سیاست جو ہے اس کے 3 موضوعات لیے جاتے ہیں، بادشاہت ہے، اشرفیہ ہے، اور پھر جو تیسرا اس کا موضوع ہے وہ جمہوریت ہے۔ تو اب بادشاہت میں بھی سربراہی کو دیکھا جاتا ہے، اب بادشاہت میں بھی ایک مطلق العنان ہوتا ہے، پھر دوسرا جو بادشاہ ہوتا ہے جس کی جو ایسے اس کے مجلس شورا بیٹھتی ہے، اس سے وہ مشورہ لے کے پھر آگے نظام کو مروج کرتا ہے۔ اور ایسے اچھے بھی بادشاہ گزرے ہیں، مغلیہ خاندان کے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کی بالادستی کے لیے بڑے اچھے کام کیے۔ پھر نور الدین زنگی جیسے لوگ، محمود غزنوی جیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت مضبوط کیا۔ اور سب سے بڑی مثال جو سربراہ مملکت کی ذمہ داری کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کی جب ابتدا کی تو آپ نے سب سے پہلے وہاں یعنی اسلام کو ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے مظلوم کے حق میں آواز کو اٹھایا، اور اس کے ساتھ پھر جو وہاں کا ایک نظام تھا، جاگیردارانہ نظام تھا، آپ نے اس کو ختم کیا۔ جو بڑے لوگ تھے جو چھوٹے لوگوں کو یعنی ان کے زمینوں کے اوپر قبضے کرتے، ان کے حقوق کی پامالی کرتے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ختم کیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ سب کے ہاں، اللہ کے ہاں ہر انسان برابری کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو تقوی کا معیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہنے والی جو شخصیات ہیں، جو اس کی ہاں سب سے بلند ترین لوگ وہ ہیں، وہ تقوی کے معیار کے اوپر ہیں، جن کا تقوی زیادہ ہے، جن کا زہد زیادہ ہے۔ تو اس طرح سے جو سربراہی آپ دیکھیں کہ ہمارے اس نظام میں کس طرح ہونی چاہیے، ہمیں نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے، ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھنا چاہیے جو خلفائے راشدین گزرے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے کتنے خوبصورت انداز سے اس نظام کو چلایا، اور پھر ایک اسلامی مملکت کے سربراہ ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا۔ اچھا حافظ صاحب، جو آج کل سیاست ہو رہی ہے آپ کے سامنے، تو کیا ہمارا نظام سیاست اسلامی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا؟ یہ بڑا انتہائی دکھ دہ سوال ہے، اور اس کا جواب بھی اسی انداز میں ہے کہ حقائق یہ نہیں ہے کہ جو سیاست اسلام کے نام پہ جو کی جا رہی ہے، اصل میں اس سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، کہ ایک بڑا آدمی ہے تو اس کی معاشرے کے اندر پیسے کی بدولت جاگیردانہ نظام کے تحت اس کی عزت بھی ہے، اور ایک غریب ہے، مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم بھی کیا جاتا ہے۔ شاید ایک جو کئی لوگوں کا قاتل ہو تو وہ بری ہوتا ہے، اور جو نہ بھی ہو، جس بیچارے نے قتل نہ بھی کیا ہو، اور اس کے اوپر اس کو پھنسا کے وہ کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پوری زندگیاں جیلوں میں گزار دیتے۔ تو اس طرح سے جو اس وقت جو ہمارا نظام ہے، یہ سیاست کے نام کے اوپر، یہ بالکل اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی اس کا تعلق سیاست سے ہے۔ یہ اپنے ایک جیب خرچ کا اور راشن کارڈ کا ایک ذریعہ ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے نظام کو بہتر کرتے ہیں۔ بقیہ وہ حقوق کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حقوق کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، اسلامی نظام کے اوپر کوئی غور و فکر نہیں کرتے عوام کے حق میں، کیونکہ سیاست سے مراد یہ ہے کہ ایک حکمران
وہ ایسی حکومت کرے کہ عوام کو فتنہ فساد سے بچا کر ان کو اصلاح کی طرف لے کے جائے، اور پھر ان کے اندر حق و باطل کا جو فرق کرتے ہوئے وہ انہیں حق کی طرف یعنی راغب کرے، اور پھر کیا کرے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی اس طرح کا درس دے، برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف ان کو رغبت دلائے۔ تو یہ سیاسی جو نظام ہے، آج کا جو نظام جس کو اسلامی سیاسی نظام سے اگر جوڑا جائے تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ اچھا حافظ صاحب، جو 2022 میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہمیں کس طرح سیاست کو دیکھنا چاہیے اور پھر اس کو کس طرح کرنا چاہیے، ان کے لیے آپ کیا پیغام دیتے ہیں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے، اور اس کی اس دور میں ضرورت بھی ہے، اور بڑے عرصے کے بعد یہ ایک سیاسی نظام جو علاقائی سطح پہ، کونسلر کی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اور گاؤں کی سطح پہ واپس آیا ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر وہ سارے اوصاف دیکھیں کہ جن اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ بندہ عادل بھی ہے، یہ بندہ ہر لحاظ سے سچ بولنے والا ہے، اس بندے کے اندر جو ہے وہ ایک یعنی مساوی حیثیت رکھنے والا ہے، کوئی اس میں تخصیصی پہلو نہیں ہے کہ وہ اقربا پروری کرے یا اس طرح کا بھی کرے کہ کوئی اس کے اندر کوئی تعصبانہ پالیسی ہو، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارے بر صغیر کا جو نظام اس سے پہلے جو گزرا ہے، مسلمانوں اور ہندوؤں کا جو آپس میں یہ مل جل کر رہتے تھے، تو پھر بعد میں ان کی تقسیم ہوئی۔ تو ہندو مت میں سب سے بڑا ان کا یہ المیہ اور سب سے برا عمل یہ تھا کہ وہ ذات پات بہت رکھتے تھے، اپنے سے جو کم ذات کے لوگ تھے ان کو بڑی حقارت اور عداوت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ تو اس طرح وہ چیزیں بھی آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے سے ذاتی طور کے اوپر بھی، پھر جو مختلف قبائل کی صورت میں ہمارے یہاں ایک نظام بنا ہوا ہے، قبائل جتنے بھی ہیں ان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لتعارفوا، صرف یہ تعارف کے لیے ان کو بنایا گیا ہے، تو ہم اس کو جو ہے نا مذہب سے بھی آگے کا درجہ دے دیتے ہیں، تو پھر شاید اس طرح کی انا کی بیس پہ ہم کسی کو منتخب کر دیتے ہیں اور پھر وہ ہمارا سربراہ کہلاتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، ایسا نظام ہو، ایسا ایک جس کو شریعت نے واضح کیا ہے کہ ایسا آدمی ہو کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ حاکم اپنی جو رعایا کو یعنی فتنہ اور فساد سے نکال کر انہیں اصلاح کے قریب کر دے، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرتے ہوئے وہ حق کی طرف جو ہے وہ اپنی آواز کو اٹھائے۔ تو اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں کہ ان میں یہ اگر سارے اوصاف پائے جاتے ہیں تو ان کو آپ سپورٹ کریں، اور یہ ایک شرعی حق بھی ہے، اور آپ اپنے حق کو جو ہے وہ شریعت کے اندر رہ کر استعمال کریں، اور اس کا پھر آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا میں بھی ضرور عطا کرے گا، اسی بندے کی صورت میں کہ جب وہ بندہ، اگر آپ نے اس قابل آدمی کو ایک مقبولیت کے اوپر بٹھا دیا تو پھر وہ آپ کے کام بھی آئے گا، اور وہ آپ نے شرعی تقاضوں کے تحت ہی عمل کیا کہ اس کے اندر وہ سارے اوصاف دیکھے کہ جو اسلام جس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو معاشرتی طور پہ ایک پیسے کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک بڑا آدمی ہے اور اس کا رعب و دبدبہ ہے، تو آپ انا کی بیس پہ اس کو آپ ووٹ کاسٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میری فیملی کا آدمی ہے، میرے قبیلے کا آدمی ہے، جو آج کل ہمارے ہاں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو جب اس طرح کا انداز کریں گے تو پھر انا ابتدا سے ہی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر جتنے بھی آگے معاملات ہوتے ہیں وہ کسی بھی پروجیکٹ کی صورت میں جو اس کا اختتام ہوتا ہے، وہ اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ اپنی جو ابتدا ہوتی ہے وہ جو ابتدا کے جو جراثیم ہوتے ہیں یا ابتدا کی وہ جس بیج کو جس انداز میں بویا جاتا ہے، پھر فصل کو بھی اسی انداز میں کاٹا جاتا ہے، پھر وہ کاٹ رہا اسی انداز میں ہمیں پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے انتخاب ہونا چاہیے کہ تاکہ وہ معاشرے کی اصلاح کا باعث بنے وہ آدمی۔ اچھا حافظ صاحب، اس کے بعد آپ سے ایک آخری سوال کریں گے، پھر آپ سے نعت کے چند اشعار سنیں گے اور سیف ملوک۔ تو جو ہمارے بلدیاتی الیکشن ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ بلدیاتی الیکشن ایک اچھا نظام ہے، کیونکہ اس کو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ عرب ممالک کے اندر بھی
وہاں جو قبائل تھے ان کے مختلف، تو وہاں قبائل میں ایک بڑے آدمی کا چناؤ کیا جاتا تھا جو ایک صاحب الرائے آدمی ہوتا، جو عقل و دانش کے اعتبار سے سب سے ممتاز ہوتا، تو اس کو پھر سارے لوگ منتخب کرتے تھے، اور پھر وہ اس کے پاس جو اس کے اپنے علاقے کے لوگ تھے، اپنے قبیلے کے لوگ تھے، وہ اس کے پاس شکایات لے کے جاتے، پھر وہ ان شکایات کو اپنے جو ہے وہ جو اس جگہ کا، اس مملکت کا جو سربراہ ہوتا، حاکم ہوتا، وہ اس کے پاس لے کے جاتا۔ تو بلدیاتی الیکشن ایک اچھا آپشن ہے کہ جہاں جو ہے وہ ایک عام آدمی کی بات بھی آگے تک اس کو بطریق احسن پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ نظام اس لیے بھی درست ہے کہ تاکہ بعض ایسے علاقے بھی ہیں، بعض ایسے جگہ بھی ہیں کہ جہاں جو ہمارے بڑی سطح کے لوگ ہیں ان کا جانا ممکن نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کے کافی تحفظات ہوتے ہیں، وہ بجلی کے مسائل کی صورت میں، ہاسپٹل کے مسائل کی صورت میں، اور مختلف ان کے معاملات ہوتے ہیں پانی کی صورت میں۔ تو جب یہ ایک قریہ سے، گاؤں سے اس طرح کا جب نظام متعارف ہوتا ہے، تو پھر گاؤں کا ہی ایک بندہ جو منتخب ہوتا ہے تو اس کو ہر مسئلے کا پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کس بندے کے گھر میں یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس بات کو لے کے آگے تک لے کے جاتا ہے، پھر اس بات کو سنا بھی جاتا ہے، اور پھر مسائل کا حل بطریق احسن نکالا جاتا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے ایک جنازے پہ نعت پڑھی تھی، وہ اکثر لوگ آپس میں جنازے میں باتیں کرنے لگتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اسی طرح شروع کی ہوئی تھی لوگوں نے باتیں، تو آپ نے نعت شروع کی تھی، اور میں نے ان لوگوں کو بھی روتا دیکھا تھا جن کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں روتا دیکھا، تو وہ اس کا کچھ فکرے اس طرح تھے کہ ہے بے صبری بڑی دل نو، اس طرح کا وہ نعت تھی۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام ہے یہ۔ ہمارے میرے سیدی مرشدی حضور شیخ العالم رحمہ اللہ پیر علاء الدین صدیقی، آپ کے بڑی پسندیدہ یہ نعت تھی، اور آپ مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ یہ نعت پڑھیں، اور میں پڑھا کرتا تھا، اور حضور سیدی مرشدی اس نعت کو سنا کرتے تھے۔ تو بڑا اچھا کلام ہے یہ، ہمارے بڑے مشہور شاعر ہیں حاکم ان کا، تو چلیں اس کے دو اشعار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، او مکھ شالا نظر آوے، جڑے مکھ دی ہے سکھ سانو، او مکھ شالا نظر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو، دعا منگو صبر آوے، شب معراج رب بولا، رکے جبریل سدراتے، میرے محبوب نو آکھو، میرے محبوب نو آکھو، او بن پوچھے گزر آوے، میرے محبوب نو آکھو، او بن پوچھے گزر آوے، مرن تو بعد اے حاکم، اے ہوتا گانے دل اندر، جدے لئی مر کے آیا وا، جدے لئی مر کے آیا وا، او بچ ملنے قبر آوے، جدے لئی مر کے آیا وا،
او وچ ملنے قبر آوے، ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے۔ بہت ماشاءاللہ پیارے انداز میں نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ تو حافظ صاحب ایک صرف ملوک، اس کے بعد آپ کو اجازت دیں گے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا، تے بائی بیاں دے درد وڈاں دے بائی بیاں دیاں باواں باپ سرا دے تاج محمد او ماں ٹھنڈی چھاواں، باپ سرا دے تاج محمد او ماں ٹھنڈی چھاواں۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ سر۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع تھا پروگرام کا، اسلام اور موجودہ سیاست، تو ہمارے مہمان تھے حافظ محمد فیاض الدین صدیقی، ریسرچ اسکالر محی الدین اسلامی یونیورسٹی نیریاں شریف۔ بہت ہی پیارے انداز میں انہوں نے گفتگو کی۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔